اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ فن حدیث میں یہ وہ معرکۃ الآراء کتاب ہے جو ہر مدرسے میں داخل نصاب ہے۔ بخاری شریف کے مصنف کا نام ہے محمد۔ آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل۔ آپ کے دادا کا نام ہے ابراہیم۔ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ آپ کے القابات ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، ناشر الاحادیث النبویہ، ناصر المواریث المحمدیہ، یہ سواس ہے، ناصر المواریث المحمدیہ۔ نام کیا ہوا؟ محمد۔ والد کا نام کیا ہوا؟ دادا کا نام کیا ہوا؟ آپ کی کنیت کیا ہوئی؟ آپ کے القابات کیا کیا ہوئے؟ امیر المومنین فی الحدیث ایک، ناشر الاحادیث النبویہ دو، اور ناصر المواریث المحمدیہ۔ چوتھا لقب ہے بخاری۔ یہ لقب ایسا ہے کہ تمام القابات پر بھاری پڑ گیا۔ محمد ابن اسماعیل بخاری، چوتھا لقب کیا ہے؟ بخاری۔ یہ لقب ایسا ہے جو تمام القابات پر بھاری ہو گیا۔ تمام لوگ کیسے جانتے ہیں؟ محمد ابن اسماعیل بخاری کے نام سے۔ بڑے پائے کے محدث، بڑے پائے کے فقیہ محمد ابن اسماعیل گزرے ہیں۔ آپ کی پیدائش 13 شوال المکرم 194 ہجری میں ہوئی۔ شوال المکرم
اور آپ کا وصال یکم شوال المکرم 256 ہجری میں ہوا. کتنی عمر پائی؟ 62 سال. 194 سے جوڑو 256 سے 62 سال. آپ نے کتنی عمر پائی؟ 62 سال. 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور انتقال ہوا 256 ہجری میں. آپ نے 62 سال 13 دن کم 62 سال 13 دن کم ہوتے 13 دن کم 62 سال کی عمر میں آپ نے سمرقند شہر میں وفات پائی، وصال کیا. اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بخارا میں. بخارا ایک مشہور شہر کا نام ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کا وصال کہاں ہوا؟ شہر سمرقند میں. آپ کو دفنانے کے بعد آپ کی قبر سے مشک جیسی خوشبو نکلتی تھی. لوگ دور و دراز سے آتے تھے، قبر کی مٹی لے جاتے تھے. قبر میں گڈھا ہو گیا، مٹی نکالتے نکالتے عقیدت مندوں نے قبر کے آس پاس لکڑی کا احاطہ کیا تو لوگ لکڑی کے احاطے کے باہر سے مٹی لے آتے تھے، مشک جیسی خوشبو آتی تھی. جس طرح آپ کی ذات بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اسی طریقے سے آپ کی یہ کتاب بخاری شریف بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی. بخاری شریف کے تعلق سے اکثر لوگوں کا مقولہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں معتبر و مستند اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. معتبر تو اور بھی ہیں، جتنی حدیثیں کتابیں ہیں سب معتبر ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ معتبر قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا آغاز کیسے ہوا. وحی کا آغاز، بدء مانے آغاز. یہ باب ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا.
وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف، اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی۔ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی۔ وحی کے لغوی کئی معنی آتے ہیں۔ وحی کے لغوی معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، آہستہ بات کرنا، زبان میں جلدی کرنا۔ وحی کا معنی لغوی زبان میں کیا معنی ہوئے؟ 5۔ اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا، آہستہ بات کرنا اور زبان میں جلدی کرنا، یہ وحی کے لغوی معنی ہے۔ شریعت میں وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو، اللہ کا کلام اسے کہتے ہیں وحی، اسے کہتے ہیں وحی۔ اللہ کا کلام نبیوں میں سے کسی نبی پر۔ وحی انبیاء کے حق میں 3 قسموں پر ہے۔ وحی انبیاء کے حق میں 3 قسموں پر۔ پہلی قسم بنفس نفیس، بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے اللہ کا کلام قدیم سننا، بنفس نفیس، بغیر کسی واسطے کے، جیسے کہ ہمارے نبی نے شب معراج میں اللہ کے کلام کو سنا ڈائریکٹ، بنفس نفیس۔ ہمارے نبی نے شب معراج اللہ کے کلام کو سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں بنفس نفیس اللہ کے کلام قدیم کو سنا۔ پہلی قسم۔ دوسری قسم فرشتے کی واسطے سے کلام کو سننا، فرشتے کے کلام کو سننا، جیسے کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے۔ تیسری قسم معانی کا القاء ہونا، انبیاء اکرام کے قلوب میں معانی کا القاء ہونا۔ تیسری قسم کیا ہے؟ انبیاء اکرام کے قلوب میں معانی کا القاء ہونا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا رُوحَ الْأَمِينِ نفسا فی روحی، اِنَّا روح الامین نفسا فی روحی، جبرائیل امین نے روحی میرے دل میں معنی کا القاء کیا، جبرائیل امین نے میرے دل میں معانی کا القاء کیا۔ انبیاء کے حق میں وحی کیا قسم ہوئی؟ 3۔ پہلی قسم کیا ہوئی؟ بنفس نفیس،
سننا، جیسے کہ شب معراج ہمارے حضور نے سنا، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ نے سنا۔ دوسری کیا ہے؟ فرشتے کے واسطے سے وحی آنا، اور تیسری کیا ہے؟ معانی کا القاء ہونا انبیاء کرام کے دل میں، جیسے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ روح الامین نے میرے دل میں معانی کا القاء کیا۔ وحی کی یہ 3 صورتیں، وحی کی یہ 3 قسمیں 7 صورتوں پر منحصر ہیں۔ وحی کی یہ 3 قسمیں 7 صورتوں پر منحصر ہیں، یعنی وحی کی 7 صورتیں نکلیں گی۔ وحی کی کیا نکلیں گی؟ 7 کو گنو۔ نمبر 1، خواب میں وحی آنا۔ انبیاء کرام کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو۔ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ تک لے گئے، قربان گاہ تک لے گئے۔ اگر وحی الہی، اگر خواب نبی وحی الہی نہ ہوتا تو آپ اس پر عمل نہیں کرتے، تو آپ اس پر اپنے بیٹے کو آپ قربان گاہ تک نہیں لے گئے۔ پہلی قسم کیا ہوئی؟ خواب میں وحی آنا، خواب میں وحی آنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ دوسری صورت، گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آنا۔ جب وحی آتی تو گھنٹی کی آواز آتی، گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی۔ حضور اس کے مفہوم کو جان لیتے، اس کے معنی کو جان لیتے۔ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی، اس آواز کو حضور اس کے مفہوم کو جان لیتے، اس کے معنی کو جان لیتے۔ کیسے ہوتی ہوئی؟ بنفس نفیس اللہ کا کلام قدیم سننا، یہ اسی میں آئے گی۔ کیا ہو گئی؟ فرشتے کے وسیلے سے وحی کا آنا، کیا ہوئی؟ معانی کا القاء ہو انبیاء کرام کے دلوں میں، کیا ہوئی؟ 5۔ حضرت 5 میں یہ شامل کرو، فرشتے حضرت جبرائیل حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں وحی لائے، یہ ہوئی 5۔ حضرت جبرائیل وحی لاتے، حضرت دحیہ کلبی کی شکل اختیار کرتے، کیا ہوئی؟ 5۔ اور کبھی حضرت جبرائیل اپنی اصلی صورت میں لے کر وحی آتے۔ اصلی صورت کیا ہے وحی کی؟ وہ حضرت جبرائیل کی، حضرت جبرائیل کی اصلی صورت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کی اصلی صورت یہ ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں، جن سے تو حضرت جبرائیل کبھی اپنی شکل میں وحی لے کر آتے۔ حضرت جبرائیل کی شکل کیا ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں جن سے یاقوت اور موتی کیا ہوئی؟
چھ ہوئی. ساتویں صورت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. حضرت 3 سال تک. اس کے بعد میں یہ خدمت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سپرد کی گئی اور پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے اترا. کیا ہوئی؟ ساتویں کون سی ہے؟ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی 3 سال تک وحی لے کر آئے. 3 سال کے بعد یہ خدمت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سپرد کی گئی اور پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے نازل. حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کسی نبی کی بارگاہ میں آئے 4 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں آئے 12 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں آئے 10 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں آئے 42 مرتبہ, کسی نبی کی بارگاہ میں آئے 400 مرتبہ. حضرت جبرائیل ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے 24,000 مرتبہ. یہ ہے ہمارے نبی کی شان. 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے. ورنہ کسی میں 10, 12, 42, 400 تک ہے بس, لیکن ہمارے نبی کی بارگاہ میں بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح کی طرف اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف. اور ان کے بعد نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو اللہ کو فرمانا چاہیے تھا کما اوحینا الی آدم. کیا کہنا چاہیے تھا؟ نبیوں میں سب سے پہلے کون نبی ہیں؟ تو اللہ نے نوح کا تذکرہ کیوں کیا؟ آدم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کما اوحینا الی آدم کیوں نہیں کہا؟ کئی جواب ہیں اس کے, بہتر جواب سنو. حضرت نوح علیہ السلام تمام انسانوں کے اب ثانی ہیں. اب ثانی دوسرے باپ ہے. کیا ہے؟ دوسرے باپ. جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریا میں غرق ہوئی, بہت لوگ سوار تھے, اس میں حضرت نوح علیہ السلام تھے, آپ کی بیوی تھی, آپ کے 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکوں کی بیویاں تھیں. پہلے لڑکے کا نام سام, سین سے, دوسرے کا حام, بڑے ہے سے, تیسرے کا نام یافس. سام, حام, یافس, یہ 3 لڑکے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی کہے ہوئے, بولو 5, اور 3 لڑکوں کی بیویاں کہے ہوئے 8.
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، 3 لڑکے سام، حام، یافس، اور ان 3 لڑکوں کی بیویاں کہے ہوئے 8 لوگ، اور بھی سوار تھے۔ کشتی دریا میں غرق ہو گئی، تمام لوگ ڈوب گئے، یہ 8 لوگ بچے، یہ 8 لوگ بچے۔ اس کے بعد میں چند دن گزرے، حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو آپ کے 3 بیٹے بچے، آپ کے 3 تمام انسان ان 3 بیٹوں ہی کی نسل سے ہیں جو اس وقت ہیں، جو اس وقت ہیں۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، تمام انسان اور تمام انبیاء تینوں بیٹوں کی نسل سے ہیں، سوائے 3 نبیوں کو چھوڑ کے، سوائے 3 نبیوں کو۔ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیس علیہم السلام کو چھوڑ کر، 3 نبیوں کو چھوڑ کر جتنے بھی نبی ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے ہیں، صرف 3 نبیوں کو چھوڑ کے، حضرت آدم کو، حضرت ادریس کو اور حضرت شیس۔ اس لیے الا نوح کہا، الا آدم نہیں کہا، کیونکہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ حدثنا الحمیدی، ہم سے حدیث بیان کی حضرت حمیدی نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے۔ حمیدی جو ہیں وہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، اس لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے۔ امام بخاری سے حدیث بیان کی کس نے؟ حمیدی کون ہے یہ؟ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت حمیدی نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید الانصاری نے، انہوں نے کہا مجھ کو خبر دی محمد ابن ابراہیم تیمی نے، انہوں نے سنا حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یقول فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیات جمع ہے نیت کی، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، خواہ وہ کسی چیز کا ہو۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں نیت کہتے ہیں عبادت کے ارادے کو، عبادت کے اعمال جمع ہے عمل کی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرَئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی، آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت کی طرف ہو اس سے نکاح کرنے کے لیے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ وَإِنَّمَا لِامْرَئٍ، آدمی کو وہی ملے گا جو آدمی نے نیت کی۔
جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی عورت کی طرف ہو اس کو نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے، یعنی ایسی ہجرت میں اسے ثواب نہیں ملے گا، ایسی ہجرت میں ہجرت کی لغوی معنی چھوڑنا، ہجرت کی لغوی معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اور شریعت میں ہجرت کہتے ہیں دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری کی جگہ کی طرف منتقل ہونا۔ شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا لفظ آیا، دنیا یہ بنا ہے دنون سے، دنون کا معنی ہے بہت زیادہ قریب ہونے والی چیز۔ دنون کا معنی کیا ہے؟ تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فنا و زوال کے بہت قریب ہونے والی ہے۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ فنا و زوال کے بہت قریب ہونے والی ہے۔ اور شریعت میں دنیا کسے کہتے ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، وما علینا الا البلاغ۔